صحابیات۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج تذکرہ ہے ایسی عظیم المرتبت خاتون کا جن کا تذکرہ دل کی طہارت، جن کی عزت و حرمت اور ادب و احترام ایمان کا تقاضا، جن کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی، اور جن کو تکلیف پہنچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو ان کے ذکر سے منور کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج ہم ان خوش نصیب خاتون کے بارے میں سنیں گے کہ جن کے ذکر سے دل عقیدت سے جھک جاتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمدرد و غم گسار رفیقہ حیات خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امی جان، سرداران نوجوانان جنت حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نانی جان، جنہیں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، یعنی جنتی ہونے کی خوشخبری عطا کی گئی۔ تو وہ پہلی خوش نصیب خاتون، وفا کی تصویر، پاکیزہ و بلند کردار کی مالکہ، عقل و دانش، فہم و فراست اور جود و سخا کی پیکر، جنہیں خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سلام بھیجا، جن کے گھر میں آسمان سے وحی نازل ہوتی رہی، جنہوں نے شعب ابی طالب میں رہ کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محصور رہ کر رفاقت، محبت اور ایثار کا مثالی کردار پیش کیا، جنہوں نے اپنی ساری دولت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، جنہیں تاریخ سیدہ طاہرہ صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے جنت کی خوشخبری پانے والی ان خوش نصیب خاتون یعنی ہماری امی جان کی سیرت کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے واقعے سے 15 سال پہلے ہوئی۔ آپ کا نام خدیجہ، والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر آپ کا نسب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ام القاسم اور ام ہند ہے۔ آپ کے القابات بہت سے ہیں، جن میں سب سے مشہور الکبریٰ ہے، اور یوں آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ کی طہارت و پاک دامنی ایسی تھی کہ اہل مکہ آپ کی پاک دامنی اور پاسائی کی بنا پر زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ یعنی پاک کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور سیرت مبارکہ سے متاثر ہو کر خود ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نکاح کی رغبت ظاہر کی، اور پھر باقاعدہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی شان تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بے پناہ محبت کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ ایسی خاتون تھیں کہ جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ کریم نے مجھے اس خاتون سے اولاد عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہیں خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل مرتبہ دیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط یعنی 4 لکیریں کھینچ کر فرمایا، 4 لائنز کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھل سے لطف اندوز ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی انگور کھلائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زندگی بھر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں آپ کی معاون و مددگار رہیں، اور ہر قسم کی پریشانی میں آپ علیہ السلام کی غم خواری کرتی رہیں۔ بالآخر اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 65 ایئرز تھی۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں کی گئی، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے اور اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کے سپرد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے آپ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور اپنی بلند و بالا شان کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کا اکرام فرماتے تھے۔ روایت میں ہے کہ بارہا جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو فرماتے، اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔
ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے بہت ملتی تھی، چنانچہ اس سے آپ علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب اور بلند رتبہ خاتون ہیں جنہوں نے کم و بیش 25 سال خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کی سعادت حاصل کی۔ گویا تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی آپ کو ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ اسی طرح سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کی تمام اولادیں بشمول سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے ہوئیں۔ آپ مؤمنین کی سب سے پہلی ماں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی عورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ علیہ السلام ان سے ان کے رب کریم کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اللہ کریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں اضافہ فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات